ہوٹل میں آگ لگ گئی، 6 افراد جھلس کر زخمی۔ چیف سیکرٹری پنجاب کے مطابق 180 افراد کو ریسکیو کر لیا گیا، زخمی قریبی اسپتال منتقل۔ آگ ہوٹل کے تہخانے میں لگی، فائر فائٹرز آگ بجھانے میں مصروف۔ ہوٹل میں موجود مزید افراد کو باہر نکالنے کا عمل جاری۔ دھواں زیادہ ہونے کے باعث آگ بجھانے میں دشواری کا سامنا۔ ریسکیو حکام کہتے ہیں کہ آگ کو بہت جلد کنٹرول کر لیا جائے گا۔ ثانیہ گل پلازہ میں بڑی پیش رفت۔ ثانیہ گل پلازہ کا مقدمہ نامعلوم افراد کے خلاف سرکار کی مدعیت میں درج کر لیا گیا۔ مقدمہ غفلت اور لاپرواہی کی دفعات کے تحت درج کیا گیا۔ ایف آئی آر سیل کر دی گئی۔ ایف آئی آر میں تمام جام حق اور زخمیوں کے نام بھی شامل۔ متن ایف آئی آر کے مطابق آگ لگنے کے واقعے میں شدید غفلت اور لاپرواہی کا مظاہرہ کیا گیا۔ پلازہ میں حفاظتی اقدامات نہیں تھے، لائٹ بند کر دی گئی جس سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ کئی دروازے بھی بند تھے جس کی وجہ سے صورتحال خراب ہوئی۔ ایف آئی آر میں تاحال کسی ایک کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا گیا۔ تحقیقات کے بعد باقاعدہ ذمہ داران کے نام شامل کیے جائیں گے۔ ثانیہ گل پلازہ 8 روز بعد بھی ریسکیو آپریشن نامکمل۔ جام بحق افراد کی تعداد 71 ہو گئی۔ مزید 4 افراد کی باقیات سول اسپتال منتقل کر دی گئیں۔ پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ کہتی ہیں کہ 67 لاشوں کا پوسٹ مارٹم مکمل کر لیا گیا۔ 16 لاشوں کی شناخت ہو گئی۔ ملنے والی 6 لاشیں قابل شناخت تھیں۔ 8 لاشوں کی شناخت ڈی این اے اور 1 کی شناختی کارڈ سے ہوئی تھی۔ گل پلازہ سہنے کے بعد ملبے سے لاشیں نہیں، صرف ہڈیاں مل رہی ہیں۔ پنجاب میں دل دہلا دینے والے سانحات کا انتظار نہیں۔ بازاروں سے تاروں کا بدنما جال ختم ہوگا، تحفظ اور وقار بحال ہوگا۔ وزیر پنجاب مریم نواز کا پنجاب کو تاروں کی وجہ سے شارٹ سرکٹ اور جان لیوا حادثات سے پاک کرنے کا مشن۔ لاہور 3 زونز میں تقسیم ہوگا، ماسٹر پلان تیار۔ پہلے مرحلے میں لاہور کو بجلی کی لٹکتی بے ہنگم اور خطرناک تاروں سے نجات دلائی جائے گی۔ وزیر مریم نواز نے کہا کہ کراچی گل پلازہ جیسے سانے سے بچنا چاہتے ہیں۔ عوام کا تحفظ ذمہ داری ہے۔ بارش کے دوران بجلی کے تار حادثات کا موجب بن رہے ہیں۔ بجلی کے بے ہنگم تار دیکھنے میں ہی برے نہیں لگتے بلکہ انسانی جانوں کے لیے مستقل خطرہ ہے۔ عمارتوں کی بھی پلاٹوں کی تاریخ نکالو گے، میوٹیشن، لیز، ریگولرائزیشن، یہ تمہارے جو سوال ہے اس کا جواب تھوڑی جو تم سے سوال ہے، ان سوال کے جواب دو۔ پوچھا کچھ جا رہا ہے، بتا کچھ نہیں، یہ کوئی بات ہے؟ اب یہ بتائیں کہ آپ 24 گھنٹے بعد پہنچے ہیں، کہاں تھے؟ یہ جواب دے دیں۔ پھر اس اب یہ تو قضیہ کھل گیا نا کہ 275 عمارتوں میں سے تقریباً 200 عمارتیں ایسی ہیں جہاں فائر الارم ہی نہیں ہے، سیفٹی اسموک ڈیٹیکٹرز، اسموک سینسرز، دھوئیں کے سینسرز ہی نہیں ہیں۔ ثانیہ گل پلازہ پر سنگین نوعیت کے سوالات ہیں۔ اٹھنے والے سوالات پر وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ گمراہ کر رہے ہیں۔ میر کراچی مرتضی بہار 23 گھنٹے بعد گل پلازہ پہنچے۔ میر کراچی اسلام آباد کیا کر رہے تھے؟ وزیر اعلیٰ سندھ 22 گھنٹوں کے بعد کیوں پہنچے؟ سوالات پوچھنے پر کہتے ہیں کہ سیاست کی جا رہی ہے۔ ایم کیو ایم رہنما فاروق ستار کی پریس کانفرنس میں گولہ باری۔ علاقوں میں شدید برف باری، نظام زندگی مفلوج، خون جماعتی سردی کی لہر۔ مری، آزاد کشمیر، خیبر پختونخوا، بلوچستان، گلگت بلتستان سمیت مختلف شہروں میں شدید برف باری۔ بالائی علاقوں میں کئی فٹ برف پڑ چکی۔ ملکہ کوثر مری میں برف باری کا 20 سالہ برف باری ریکارڈ کی گئی۔ سیاحوں کو مری آنے پر پابندی۔ آزاد کشمیر میں سفید گالوں کی برسات۔ مظفر آباد میں برف باری کا ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ بلوچستان کے کئی مقامات پر پارہ -10 ڈگری سے نیچے گر گیا۔ خیبر پختونخوا میں برف باری کا سلسلہ وقفے سے جاری۔ محکمہ موسمیات کی مزید بارشوں کی پیشگوئی۔ پی ڈی ایم میں پنجاب اور خیبر پختونخوا میں بادل برسنے کی پیشگوئی کر دی۔
چترال کے علاقے ڈومیل میں افسوسناک واقعہ، برفانی تودہ گھر پر آن گرا، ایک ہی خاندان کے 9 افراد جاں بحق، ایک بچہ زخمی ہو گیا۔ ڈی سی چترال نے حادثے کی تصدیق کر دی۔ ڈی سی کے مطابق ڈومیل میں ایک گھر پر برفانی تودہ گرا، جاں بحق ہونے والوں میں 4 خواتین اور 5 مرد شامل ہیں۔ لاشیں نکال لی گئیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کا چترال میں تودہ گرنے سے قیمتی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس، امدادی کارروائیاں تیز کرنے کی ہدایت۔ But the university, which has performed very well, like Bahauddin Zakariya University, they should also be given the funds because they have performed well. They should not be punished because they have done well. تعلیم کے بغیر پائیدار ترقی ممکن نہیں ہے۔ تعلیم کی وجہ سے معاشرے میں مثبت تبدیلی ممکن ہے۔ نوجوان ملک کا روشن مستقبل ہیں۔ تعلیم یافتہ نوجوان پاکستان کی ضرورت ہیں۔ تحقیق پر مبنی تعلیم وقت کی اہم ضرورت ہے۔ تعلیمی ادارے قوم سازی میں مرکزی کردار ادا کرتے ہیں۔ چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی کا تقریب سے خطاب۔ جو حکومت کے مزے لوٹ رہے ہیں اور پیسے کھا رہے ہیں اور وہاں سے وہ مراعات لے رہے ہیں، مراعات یافتہ کوئی طبقہ اگر اس طرح کی کوئی حرکت کرے گا، جو ان کے وزیر ہیں، جو ان کے مشیر ہیں، جو ان کے ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں، سینیٹرز ہیں، جو ان کی جماعت کے عہدیدار ہیں، جن کو گھر بیٹھے سرکاری وسائل، سرکاری پیسے، سرکاری فنڈنگ، یہ سب کچھ ملتا ہے، ہم نے ان کی کال کو رد کرنا ہے اور ہم وہ سڑک عوام کی طاقت سے کھلوائیں گے، عوام جائے گی۔ پی ٹی آئی کے احتجاج کی کال کو ہر صورت عوام مسترد کر دیں گے۔ خیبر پختونخوا کے عوام اب پی ٹی آئی والوں سے سوال کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ کے پی میں پی ٹی آئی والے سرکاری مشینیں استعمال کریں گے۔ اگر اب ملک جام کرنے کی کوشش کی گئی تو نتائج مختلف ہوں گے۔ سڑکیں اور ریلوے ٹریک جام کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ پنجاب، سندھ اور بلوچستان میں کوئی احتجاج نہیں ہوگا۔ کوآرڈینیٹر وزیراعظم اختیار ولی کی میڈیا سے گفتگو۔ ڈیووس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے غزہ بورڈ آف پیس کی تقریب۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف کی صدر ٹرمپ سے سرگوشیاں توجہ کا مرکز بن گئی۔ وزیراعظم کے امریکی صدر سے خوشگوار موڈ میں گفتگو۔ امریکی صدر ٹرمپ نے تقریب میں فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر کا مسکراہٹ کے ساتھ خیر مقدم کیا۔ پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت تقریب میں عالمی رہنماؤں کی توجہ کا مرکز بنی رہی۔ وزیراعظم اور فیلڈ مارشل سے بلاول بھٹو کی ملاقات کے بھی چرچے۔ بلاول بھٹو زرداری سے ورلڈ بینک کے صدر کی ملاقات بھی زیر بحث۔ سنتاس معاہدے پر پاکستان کے موقف کا اعادہ کیا گیا۔ پاکستان میں رہائش، صفائی اور نکاسیاب کے منصوبوں پر بھی بات ہوئی۔ آئی ایم ایف وزیراعظم محمد شہباز شریف کی زیر قیادت معاشی اصلاحات کا معترف ہو گیا۔ ایم ڈی آئی ایم ایف کے وزیراعظم محمد شہباز شریف کی تعریف۔ ایم ڈی کرسٹالینا جارجیوا کہتی ہیں کہ شہباز شریف اور ان کی کابینہ کے ترقی کے ایجنڈے کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہوں۔ حکومتی اقدامات کے مثبت ثمرات موصول ہونے لگ گئے ہیں۔ پہلی مرتبہ بجٹ ڈسپلن دیکھنے میں آیا۔ شہباز شریف جب کسی کام کی ٹھان لیں تو مکمل کر کے ہی دم لیتے ہیں۔ ایران امریکہ کشیدگی۔ امریکہ کی جانب سے ایران پر پھر حملے کا خطرہ منڈلانے لگا۔ امریکہ نے ایران کی جانب بڑی فورس روانہ کر دی، جنگی بحری جہاز اور طیارے شامل۔ صدر ٹرمپ نے طیارے میں گفتگو کرتے ہوئے کہا، ہماری بڑی فورس ایران کی جانب رواں دواں ہے۔ ہم ایران کے قریب احتیاطی طور پر فورس تعینات کر رہے ہیں۔ فورس کی تعیناتی کا مطلب یہ نہیں کہ کارروائی لازمی ہوگی۔ ایران پر نظر ہے، دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے۔ کوئی غلط فہمی میں نہ رہے، جواب دینے کے لیے مکمل تیار ہیں۔ ایران کا امریکی دھمکیوں پر رد عمل۔ پاسداران انقلاب کے سربراہ میجر جنرل
पाकपुर का अमेरिका की धमकियों पर वाज़ेह तौर पर पैगाम। जनरल पाकपुर ने कहा, सेहोनी रियासत या अमेरिका ने कोई साजिश की तो इसका जवाब दिया जाएगा। ईरान पर किसी भी मुमकिन हमले की सूरत में फौरी रद्द-ए-अमल देंगे। हमारे दुश्मन गलत फहमी में ना रहें, हमारा हाथ हथियारों के ट्रैगर पर है। हमला हुआ तो अमेरिका याद रखेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास अराग़ची का नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार से टेलीफोनिक रब्ता। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान की हिमायत पर पाकिस्तान के किरदार पर शुक्रिया अदा किया। ईरान के खिलाफ करारदाद पर पाकिस्तान ने वोटिंग का मुतालबा किया और मुखालफत में वोट दिया। इसहाक़ डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान इलाक़ाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ हुकूमत और अवाम पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर। आलमी जराद ने नाअहल मोदी सरकार के अवाम में खौफ फैलाकर बहरान छुपाने की साजिश बेनकाब कर दी। आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग को गोदी मीडिया के प्रोपेगेंडे की असल कहानी ब्लूमबर्ग मंजरेआम पर ले आया। एयर इंडिया लिमिटेड का रवा माली साल में रिकॉर्ड सालाना खसारा। ब्लूमबर्ग का होशरुबा इंकशाफ। कहा, एयर इंडिया को मोहलिक हादसे के बाद रिकॉर्ड $1.6 बिलियन के नुकसानात का सामना करना पड़ेगा। जून में हुए ड्रीम लाइज हादसे में 240 से ज्यादा अफराद हलाक हो गए। अफगान मुहाजिरीन यूरोप के लिए सिक्योरिटी रिस्क। स्वीडन का यूरोपीय ममालिक से सख्त एक्शन लेने का मुतालबा। अफगान मुहाजिरीन की गैर कानूनी सरगर्मी और जराइम यूरोपीय ममालिक के लिए संगीन सिक्योरिटी खतरा बन गई। जर्मनी, ईरान और तुर्किया के बाद स्वीडन ने भी अफगान मुहाजिरीन को मुल्क छोड़ने का अल्टीमेटम जारी कर दिया। स्वीडिश वजीर बराए इमिग्रेशन के मुताबिक जराइम पेशा अफगान मुहाजिरीन को यूरोप में रहने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। और ऑस्ट्रेलिया का दौरा पाकिस्तान। पीसीबी ने T20 सीरीज के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सलमान अली आगा कौमी टीम की क़यादत करेंगे। बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी की T20 टीम में वापसी हो गई। मैचेस 29, 31 जनवरी और 1 फरवरी को कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेले जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया का T20 स्क्वाड 28 जनवरी को पाकिस्तान पहुंचेगा। कौमी टीम में फ़खर जमान, सायम अयूब, शादाब खान, नसीम शाह शामिल। फ़हीम अशरफ और वसीम जूनियर भी टीम का हिस्सा।